قرآن مجید میں اللہ رب العزت گزرے ہوئے پہلے انبیاء کرام اور رسل اعظام کے واقعات بیان کرتا ہے۔ اللہ رب العزت جو کچھ بیان فرماتا ہے وہ نصیحت کے لیے، تربیت کے لیے اور رہنمائی کے لیے۔ تو ارشاد فرمایا قرآن مجید میں انبیاء علیہ السلام کے واقعات سنا کر کہ نوح علیہ السلام آئے تو یہ ہوا، تو ان کا پورا واقعہ کئی صورتوں میں بیان فرماتے۔ یہ بات سمجھنے والی ہے، حتیٰ کہ پوری ایک سورہ نوح بھی ان کی زندگی کے حالات و واقعات کے بیان پر اتاری۔ ابراہیم علیہ السلام ان کے یہ واقعات ہوئے تو پوری صورت ان کے بیان پر، اور قرآن مجید میں بے شمار صورتوں میں ان کا تذکرہ مختلف الفاظ کے ساتھ اللہ پاک کرتے ہیں۔ قرآن مجید یہ سارے واقعات بیان کر کے ایک مقام پر اللہ پاک فرماتے ہیں، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہم نے جو انبیاء کے یہ واقعات اور جو قصے آپ کو سنائے ہیں، ذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ، یعنی اصل جو بات ہے لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ، کہ ہم نے جو یہ انبیاء کے قصے اور واقعات آپ کو سنائے ہیں یہ اس لیے سنائے ہیں، یہ نقطہ جو میں نے کہا تربیت شروع، اس لیے سنائے ہیں کہ ان کے ذریعے آپ کو، آپ کے دل کو، آپ کی قوت ارادی کو ری انفورسمنٹ، اس میں تازگی آئے۔ دوسرا ایک مقام پر فرمایا انبیاء کے واقعات بیان کر کے اینڈ پر فرمایا یہ ساری ایک ہی ملت ہے، ایک دین ہے، یہ آپ کی کمیونٹی ہے۔ تمام انبیاء کو بیان کر کے فرمایا اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی جماعت ہے۔ یہ دو حکمتیں، اگر یہ دو چیزیں نہ ہوں تو کیا ہوتا ہے؟ زمانہ جیسے جیسے آگے بڑھتا ہے، کوئی بھی مشن ہو، کوئی تحریک ہو، کوئی جماعت ہو، کام کرنے والے لوگ ہمیشہ ذمہ داریوں پر نئے سے نئے لوگ آتے ہیں۔ اس طرح نسلاً بعد نسلاً ایک کنٹینیوٹی رہتی ہے۔ خرابی کا امکان یہ ہوتا ہے کہ جب نئے لوگ آتے ہیں وہ پچھلوں کو بھول جاتے ہیں۔ یہ ادارے، یہ انسٹیٹیوشن، میں ینگسٹر بیٹے اور بیٹیوں کو کہہ رہا ہوں، یہ آپ کے ماں باپ نے بنائے تھے، جب آگے منتقل کیا تو اس میں یاد رکھ لیں ایک پازیٹیو پوائنٹ ہے، ایک نیگیٹو پوائنٹ۔ پازیٹیو پوائنٹ یہ ہے کہ انہوں نے پھر ان انسٹیٹیوشن کو، تحریک کو، جماعت کو، تنظیم کو، مشن کو ماڈرن ٹیکنالوجی کے ساتھ ہم آہنگ کیا۔ نیگیٹو پوائنٹ یہ ہے کہ جب سے نئی یوتھ کو قیادت ملی اس وقت کے ساتھ نئے مراکز کا قیام عمل میں آنا بند ہو گئی، چونکہ وہ جنریشن چلی گئی۔ آپ کی بیٹھی ہے وہ جنریشن چلی گئی، سے مراد ذمہ داریوں سے چلی گئی۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ جو پہلے تھے ان پہلوں کے برابر اجر کوئی نہیں دے گا۔ پھر فرمایا ہاں بعد کے آنے والوں کو بھی اجر ملے گا۔ اسلام کی تاریخ کے سب سے بڑے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہے، اول و آخر میں سب سے بڑے، مگر پچھلی تاریخ اس لیے سناتے ہیں کہ یہ میسج لے کے میرے پہلے پیغمبر بھی آتے رہے اور قومیں ان کی مخالفت کرتی رہی، وہ دفاع کرتی رہی۔ یہ تو اللہ کی اپنی سنت ہے۔ یہ جو بات میں نے کی اس میں نصیحت کیا دینا چاہتا ہوں اور تربیت کا نقطہ کیا ہے، وہ یہ کہ جب زمانہ گزرتا ہے نئے نئے بچے اور بچیاں، بیٹے بیٹیاں آتی ہیں، کام تو کر رہے ہیں اپنی استعداد، تو میں نے جو کہا کہ ان کا کنٹریبیوشن یہ ہے کہ اب ادارے، مراکز اتنی تیزی سے اور اتنی تعداد میں نہیں بنیں گے، چونکہ نئی جنریشن، نئے حالات، وہ جذبے جو پہلے آپ کے والدین کماتے تھے، لگاتے تھے، اب آپ ان گلشنوں کو سنبھال رہے ہیں۔ اب اس میں دوسرا پوائنٹ بتاتا ہوں۔ آپ نے ذمہ داری اب لی، مثلا کسی نے 2 سال پہلے لی، کسی نے 5 سال پہلے، کسی نے 10 سال پہلے، کسی نے اس سال لی، کوئی اگلے سال لے گا، ایک پروسیس۔ معلوم نہیں کہ پچھلے کتنے ٹرمز گزرے، کتنے دور گزرے، کس دور میں کون کون سی ٹیم تھی، کیسی مشکلات کا ایک وقت آیا، کن لوگوں نے کتنی جرأت اور ہمت کے ساتھ اور قربانیوں کے ساتھ اس مشن کو سنبھالا، خدمت کی۔ وہ تاریخ میرے بیٹے اور بیٹیوں نے نہ دیکھی ہے نہ سنی۔ جب اس نے سب سے بڑے نبی کو اور خاتم الانبیاء کو، خاتم المرسلین کو، سید الاولین والآخرین کو مبعوث کر دیا، حضور سے بڑا تو کوئی نبی نہیں ہے۔ جب وہ آ گئے جن کے لیے کائنات بنی تھی،
تو اس سے پہلے ہزارہ سال کی تاریخ میں انبیاء کے قصے، کہانیاں، سٹوری سنانے کی ضرورت کیا تھی؟ کنٹینیوٹی اور ری انفورسمنٹ، اور اس سے وزڈم ریفریش ہوتی ہے، اس سے قدر و منزلت ہوتی ہے۔ تو آدمی جو قومیں اپنی تاریخ سے کٹ جاتی ہیں وہ مستقبل کو اچھا نہیں کر سکتی۔